اچھا جی، السلام علیکم۔ پیج نمبر 5، کتاب معاون کتاب دھنک، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہاں پہ پڑھیں گے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے بنانے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری کرتی چلی جا رہی ہے۔ صدیوں سے سورج کا مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہونا اسی فرمانبرداری کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نیکی یا بدی منتخب کرنے کا اختیار دیا، ساتھ ہی انہیں سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ کچھ قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی اور ان کو نقصان بھی پہنچا۔ ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دنیا میں کس طرح سزا ملتی ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اسی کی ایک مثال ہے۔ چلیں اب ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیا نافرمانی کی تھی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ حجاز یعنی وہ علاقہ جو آج کل سعودی عرب میں شامل ہے، اور شام کے درمیان ایک وادی تھی، یعنی حجاز اور شام کے درمیان ایک وادی تھی، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سعودی عرب اور شام، ملک شام کے درمیان میں ایک وادی تھی۔ اس وادی کا نام قرا تھا۔ یہاں قوم سمود آباد تھی۔ جب اس قوم کے لوگوں میں برائیاں پھیلنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح، بھلائی اور درستی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کا حکم مانو، اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ آباء و اجداد کے غلط طریقے چھوڑ دو۔ آباء و اجداد یعنی ان کے جو فور فادرز تھے، ان کے دادا اور ان کے دادا اور ان کے دادا، جو پیچھے کی پشت میں لوگ تھے، ان کا جو بھی دین تھا، جو غلطیاں تھیں اس کے اندر، اس سب کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو اور اس کا حکم مانو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے، ان کا انجام برا ہوا، اس لیے ایسی غلطی نہ کرو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں، انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا انجام اچھا نہ ہوا، ان پہ جو ہے وہ عذاب آئے مختلف طرح کے، تو ایسا نہ ہو کہ تم پہ بھی عذاب آئے، اس لیے تم کم از کم وہ غلطی نہ کرو جو پچھلی قوموں کے لوگوں نے کی تھی، ایسا نہ ہو کہ تم بھی عذاب کا شکار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے صرف چند غریب لوگ ہی ایمان لائے اور اکثر لوگوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ شان و شوکت، یہ عزت و دولت، یہ اونچے اونچے محل اور دنیا کا عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہے، یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے خدا کی طرف سے ملتیں تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے تھیں جو آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ان کا کیا خیال تھا؟ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اللہ کے پسندیدہ بندے نہ ہوتے، یا نعوذ باللہ ان کے حساب سے جو ہے وہ خدا کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اگر کوئی رب کا وجود ہے تو پھر ہمیں یہ سب چیزیں ان لوگوں کو ملتی جو آپ پر اور آپ کے نبی اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ چونکہ وہ سارے لوگ جو آپ پہ ایمان لائے ہیں وہ غریب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کے وجود سے وہ انکاری تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو جو کچھ کمایا وہ اپنی محنت سے، اپنے بلبوتے پہ کمایا ہے، اس لیے تمہاری باتیں غلط ہیں۔ یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں کو وہ غلط سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ اللہ کے اتنے ہی نزدیک تھے اور آپ اللہ کے اتنے ہی پسندیدہ ہیں تو آپ کو اور آپ کے لوگوں کو سب سے زیادہ امیر ہونا چاہیے تھا، مال و دولت، عیش و عشرت ملنے چاہیے تھے، تو وہ اس کو جو ہے وہ کامیابی کا پیمانہ سمجھتے تھے۔ قوم کے لوگوں نے آپ کے خدا کی طرف سے ملتی تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے تھیں جو آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی غریب اور ناکارہ لوگ ہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دے کر ہم بھی ان کی طرح غریب ہو جائیں؟ قوم کے لوگ اس بات پر بھی حیران تھے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص کیسے نبی بن گیا۔ اب ان کو یہ بھی حیرانی تھی کہ بھئی اگر نبی کا رتبہ اتنا بڑا ہے تو کوئی عام آدمی تو نہیں ہو سکتا نبی، ٹھیک ہے نا، تو نبی کے لیے تو کوئی خاص ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ آتا یا کوئی الگ سے جیسے سپر مین ہوتا ہے، کوئی الگ سے چیز ہونی چاہیے تھی، کوئی وہ ہم جیسا انسان کیسے ہو سکتا ہے نبی۔ ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ تو قوم کے لوگ اس بات پر بھی حیران تھے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص کیسے نبی بن گیا۔ خدا کو کوئی نبی یا رسول بنانا ہی تھا تو وہ قوم کے کسی رئیس اور بڑے آدمی کو نبی بناتا جو اپنی طاقت کے زور پر ہم سے اپنا حکم منوا لیتا۔ ایک دن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، ٹھیک ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ایک ایسے انوکھے واقعے
معجزہ ایک ایسے انوکھے واقعے کو کہتے ہیں جو عام حالات میں رونما نہیں ہوتا، یعنی ظاہر نہیں ہوتا، یا بظاہر اس کا ہونا ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ انوکھا واقعہ کر دکھاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ معجزہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر تم لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لیکن لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے اور فرمائش کرنے لگے کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں شگاف ہو جائے، یعنی یہ اس میں راستہ بن جائے، یہ کٹ جائے، پھٹ جائے اور اس شگاف سے ایک اونٹنی نکل آئے۔ یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہیں تو پھر ہمیں کوئی کرامت دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی ایسی چیز دکھائیں جس کو دیکھ کے ہم کہیں کہ واو یہ کیا، یہ بات ہے، واقعی آپ پھر سچے ہیں، ہم آپ پہ مان لیں گے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مطلب کھلا جو ہے نا وہ چیلنج ہے نعوذ باللہ کہ آپ جو ہے اس طرح سے کہیں اس کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا، پھر تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ وہ اپنی قوم کو بچانا چاہتے تھے ظاہر ہے، لیکن لوگ نہیں مانے۔ تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں شگاف ہو جائے اور اس شگاف میں سے اونٹنی نکل آئے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جو قبول ہوئی۔ اب ان کی باتوں کی وجہ سے کہ بھائی یہ لوگ بچ جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے بعد ایمان لے آئیں، تو آپ کو امید ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو کہ قبول ہو گئی۔ کافروں کے سامنے پہاڑ پھٹ گیا اور ایک اونٹنی اس میں سے نکل کر آ گئی۔ قوم کے لوگ بہت حیران ہوئے، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے کیونکہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی کہ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ کیونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ آزادی سے جہاں چاہے چرے پھرے۔ ایک بات اور سن لو، چشمے سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور دوسرے روز تم اور تمہارے جانور وہاں پانی پیا کریں گے، اس معمول میں کوئی فرق نہ آئے۔ اب کیا ہوا، ان کو ایمان لانا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو صرف جو ہے وہ ایک جو ہے انہیں تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک معجزہ مانگ لیا تھا۔ اب وہ معجزہ بھی دیکھ لیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے کہ نہیں ہم تو اپنے بڑوں کا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اسی طریقے پہ رہیں گے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو مزید فکر ہوئی کہ یہ تو بھائی کھلی نافرمانی پہ اترے ہوئے ہیں، تو مزید کسی اور مشکل میں نہ پڑ جائیں، تو انہوں نے سمجھایا کہ اچھا کم از کم اب اس اونٹنی کو پریشان نہیں کرنا، اور اس کے لیے انہوں نے شرطیں بتائیں کہ یہ جہاں چاہے پھرے اور چرے، یعنی اگر آپ کے کھیت میں آ جاتی ہے اور وہ آپ کا کچھ کھا لیتی ہے، آپ کا اناج وغیرہ یا فصل کھا لیتی ہے، تو اس پہ آپ نے اس کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، بھگانا نہیں ہے، تو جہاں چاہے آزادی سے چڑھ سکے گی۔ اور جو پانی کا چشمہ تھا اس وادی میں، اس بستی میں، تو اس پہ سے جو ہے وہ سب اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، یعنی کسی اور کا کوئی جانور پانی نہیں پیے گا، بھلے آپ جو ہے وہ پانی پلانے کے لیے پانی جمع کر کے انہیں پلا دیں، لیکن چشمے پہ کوئی جانور نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے دن جو ہے وہ پھر آپ کے جانور پیا کریں گے، پھر اونٹنی نہیں پیے گی۔ اب اونٹنی میں تو اونٹ یا اونٹنی جو ہوتی ہے اس کا تو کوہان ہوتا ہے جہاں پانی اسٹور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو کئی دن کے لیے پانی اسٹاک کر کے اور جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے اونٹ یا اونٹنی اپنے لیکن عام جانوروں میں یہ سسٹم نہیں ہوتا۔ تو اب لوگوں کو کیا ہوا، تھوڑے دن تو انہوں نے اس پہ عمل کیا، لیکن پھر انہیں پریشانی شروع ہو گئی کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مان لی اور اونٹنی کو کھلی چھٹی دے دی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اس کو تنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اونٹنی اپنی مرضی سے جدھر چاہتی نکل جاتی، جس کا کھیت چاہتی چڑھ لیتی اور ایک پورا دن چشمے کا پانی پیتی۔ دوسرے جانوروں کو اگلے دن کا انتظار کرنا پڑتا۔ لوگوں نے کچھ دن تو یہ معمول برداشت کیا، لیکن ان کے دل میں برائی کا جو بیج تھا وہ بڑھنے لگا، وہ برے برے منصوبے بنانے لگے۔ انہوں نے اونٹنی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک دن ایک شریر شخص نے اونٹنی کی کونچیں یعنی گھٹنے کے پیچھے کی نسیں کاٹ دیں۔ اب اونٹنی کھڑی نہ ہو سکتی تھی، اس کا خون بہہ گیا اور وہ بالآخر مر گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو انہیں بہت رنج ہوا، رنج مطلب بہت زیادہ افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا۔ وہ سمجھ گئے کہ قوم نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اب تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ 3 دن بعد خوفناک کڑک اور گرج ہوئی جس نے ہر آدمی کو ہلاک کر دیا۔ اتنی کڑک کیا مطلب اتنی زوردار، جیسے بجلی کڑکنے کی آواز ہوتی ہے نا، گرجدار بادل کے گرجنے کی آواز ہوتی ہے، بجلی کڑکنے کی آواز ہوتی ہے، اس قسم کی، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوفناک آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہوئیں، اور وہ اتنی تیز ہوئی تھیں آوازیں کہ جو ہے وہ لوگوں کے دل پھٹ گئے، وہ مر گئے، ہر آدمی ہلاک ہو گیا۔ لیکن اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ بچ گئے، اللہ کے حکم سے صرف وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لائے تھے۔
قوم کی تباہی کے بعد بچ جانے والے لوگوں نے یہی سوچا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے، چنانچہ وہ وادی قرا کو چھوڑ کر فلسطین میں آباد ہو گئے، جو بعد میں انبیاء کی سرزمین کہلایا۔ ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، وہاں پہ جو ہے ظاہر ہے چند ہی لوگ ایمان لائے تھے، زیادہ تر لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، تو سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا، سب مر گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اتنی بڑی تباہی تھی، اتنا غضبناک منظر تھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں رہنا پھر پسند نہیں کیا، جو لوگ بچ گئے تھے وہ وہاں سے کوچ کر گئے۔ آج تک وہ آبادی جو ہے وہ علاقہ ویران ہے، وہاں پہ کچھ نہیں بستا، وہاں پہ کوئی لوگ نہیں رہتا۔ ایون یہ کہ آج بھی اگر آپ جو ہے وہ وہاں سے گزریں تو ہمارے لیے حکم ہے کہ وہاں سے بہت تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، عبرت پکڑنی ہے، استغفار کرتے ہوئے وہاں سے گزر جائیے، رکنے کا حکم نہیں ہے۔ اتنا برا حال ہوا تھا اس علاقے کا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہاں پہ ہمیں یہ سبق ہے کہ پچھلی قوموں میں کیا کیا ہوا، کون کون نبی آئے اور انہوں نے کیا کیا ان کے قوم نے کیسے کیسے انہیں ستایا، اور ان پر ایمان لائے تو ان کا کیا حال ہوا، اور جو ایمان نہیں لائے ان کا کیا حال ہوا۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ ان کی قوم ان پہ ایمان جو لوگ لائے تھے وہ تو بچ گئے، اور جو نہیں لائے تھے ان کا کیا ہوا کہ وہ طوفان کا جو ہے وہ شکار ہوئے اور سب مر گئے۔ اسی طرح سے قوم سمود کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ نبی حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے بچ گئے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی تھیں وہ بتایا گیا ہے اس چیپٹر میں، اور پھر یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس کی مشق کے اوپر۔ نیکسٹ پیج پہ اس کی مشق دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے الفاظ معنی ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ ایک لفظ کے 3 معنی دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس میں سے صحیح والا سلیکٹ کرنا ہے اور لکھنا ہے، بالکل الفاظ معنی جیسے آپ کاپی میں کرتے ہیں ویسے ہی کیجیے گا۔ اس کے بعد نیچے جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ درست جواب پر دائرہ بنا کر خالی جگہ پر کیجیے، تو خالی جگہ کی فارم میں اس کو کاپی پہ لکھ لیجیے گا جیسے کہ آپ خالی جگہ کاپی میں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ کو جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے سوالات دیے میں کچھ، یہ سب آپ نے کام کاپی میں کرنا ہے، کتاب میں نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، سوالات کے جوابات دیجیے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن آپ کی کاپی میں موجود ہے، اس میں سے کر لیجیے، آپ کی بک میں موجود ہے اس میں سے کر لیجیے گا پیچھے چیپٹر میں۔ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود ایمان کیوں نہیں لائی، اس کا جواب دینا ہے آپ نے، اور گزشتہ ہفتے کے ان کاموں کی فہرست بنائیے جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا خیال رکھا۔ یہ آپ کے روٹین سے متعلق ہے، آپ کے معمولات سے متعلق ہے کہ جو آپ نے پچھلے ہفتے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی کہنا مانا ہے، کوئی فرمانبرداری کے کام کیے ہیں جو کہ آپ مزید ماشاء اللہ کرتے رہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، دیگر عبادات ہیں، لوگوں کی مدد کرنا ہے، غربا کا خیال رکھنا ہے، کسی کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا عمل کیا، کسی کو معاف کیا، جو بھی آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے اس کی جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ فہرست بنائیے، جو جو کام آپ نے پچھلے ہفتے میں کیے ہیں، تو یہ سب آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا میرا خیال ہے 2 دن کا کام ہو جائے گا کہ آپ جو یہ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ کرنا کیسے ہے، پہلے آپ ریڈنگ کیجئے، ریڈنگ کے بعد مشکل الفاظ کیجئے، اور اس کے بعد خالی جگہ اور الفاظ معنی اور خالی جگہ اور سوال جواب کرنے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کر کے رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کام دیا جائے گا۔ اوکے۔